آداب ناظرین، میں ہوں فیروز گانی۔ خبروں میں پہلے آج کی ہیڈ لائنز پر ایک نظر۔ مرکزی حکومت نے جموں کشمیر کے لیے زائد از 28,000 کروڑ روپے کے نئے صنعتی پیکیج کو دی منظوری۔ ایل جی نے اسکیم کو دیا اہم سنگ میل قرار۔ حال کی برفباری کے بعد سری نگر اور وادی کے دیگر حصوں میں لازمی خدمات رفتہ رفتہ بحال، معمولات زندگی بھی آنے لگے پٹری پر۔ وادی کا ملک اور بیرون ملک کے ساتھ فضائی رابطہ آج ہوا بحال۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ ہنوز بند، اور امریکہ میں پرتشدد احتجاج کے دوران 4 افراد ہلاک۔ واشنگٹن ڈی سی میں کرفیو نافذ۔ اب ان اور خبروں کی تفصیل۔ مرکزی حکومت نے ایک بڑا فیصلہ لیتے ہوئے جموں کشمیر کے لیے صنعتوں کی ترقی سے متعلق ایک نئی اسکیم کو منظوری دی ہے، جس کی بدولت اس یونین ٹیریٹری کے عوام کی امنگوں کے مطابق سماجی و اقتصادی ترقی کے ایک نئے دور کی بنیاد پڑے گی۔ اسکیم کے خد و خال کے بارے میں جموں میں آج ایک پریس کانفرنس کے دوران لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ صنعتی اسکیم کے تحت سال 2037 تک مجموعی طور سے 28,400 کروڑ روپے مختص رکھے گئے ہیں، اور اس کی بدولت جموں کشمیر کے نوجوانوں کے لیے روزگار کے ان گنت مواقع پیدا ہوں گے۔ Industrial development to the block level and will promote far-flung areas of Jammu and Kashmir. The scheme is from the period of date of notification up to the year 2037 with a total outlay of rupees 28,400 crores. Will encourage new investment, substantial expansion, and also nurture the existing industries in Jammu and Kashmir. Employment to more than 4.5 lakh, equitable, balanced and sustainable socio-economic development of the region. Manufacturing as well as service sector units in Jammu and Kashmir to benefit. The scheme visualizes larger role of Union Territory of Jammu and Kashmir in Indian economy and development with substantial investment, and I guess it will be more than 20,000 crores. The scheme will optimize utilization of local strengths of Jammu and Kashmir. لیفٹیننٹ گورنر نے اس بڑی اسکیم کی منظوری کے لیے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کی جائے گی کہ صنعتی اسکیم کی عمل آوری سرمایہ کاروں کے لیے آسان سے آسان تر طریقے کی ہو۔ اس موقع پر چیف سیکریٹری اور انتظامیہ کے دیگر کئی سینئر افسران بھی موجود تھے۔ بعد میں نامہ نگاروں کی طرف سے لاوے پورہ کے حالیہ انکاؤنٹر کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں لیفٹیننٹ گورنر نے کہا چونکہ جموں کشمیر ایک حساس یوٹی ہے، لہٰذا اس بارے میں حقائق مناسب وقت پر منظر عام پر لائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس انکاؤنٹر کے بارے میں فورسز، لواحقین اور دیگر متعلقین کے بیان قلم بند کرائے گئے ہیں اور حقائق موزون وقت پر عوام کے سامنے رکھے جائیں گے۔ ایک اور سوال کے جواب میں لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ جموں کشمیر کے باقی ماندہ اضلاع میں 4G کی بحالی سے متعلق ایک کمیٹی حالات کا جائزہ لے رہی ہے اور اس محاذ پر جلد ہی عوام کو خوشخبری ملے گی۔ دریاسنا لیفٹیننٹ گورنر نے کہا ہے کہ جموں کشمیر سرکار صاف شفاف اور جواب دہ حکمرانی یقینی بنانے کے لیے جامع اقدام کر رہی ہے۔ ان باتوں کا اظہار انہوں نے سول سیکریٹریٹ جموں میں اینٹی کرپشن بیورو کے دفتر میں سترک ناگرک نام کی ایک موبائل اپلیکیشن کو لانچ کرتے ہوئے کیا۔ ناظرین، مزید خبروں سے پہلے لیتے ہیں یہ وقفہ۔ ڈیجیٹل بینکنگ کا ہے زمانہ، ٹائم ہے بچانا۔ ڈیجیٹل بینکنگ ہے آسان، کرو چاہے کوئی بھگتان، کسی وقت بھی کہیں بھی، سیف ہے، فاسٹ ہے، ہر پیمنٹ انگلیوں پر سیٹ ہے۔ لین دین کے ہیں آپشنز کئی، IMPS، NEFT، UPI بھی 24 گھنٹے کرتے یہ کام، پیمنٹ آسان اور رہے آرام۔ RBI کہتا ہے جانکار بنیے، چوکنے رہیے۔ وادی میں 3 روز کی شدید برفباری کے بعد اب معمولاتی رفتہ رفتہ بحال ہو رہے ہیں اور آج بین اضلاع کی سڑکوں پر گاڑیوں کی آمد رفت جاری رہی۔ حالانکہ سڑک کناروں پر برف جمع ہونے کے پیش نظر گاڑی چلانے والوں کو مشکلات پیش آئیں۔ شہر سری نگر کی بڑی سڑکوں سے اگرچہ برف ہٹائی گئی ہے، لیکن شہر کے اندرونی علاقوں کے لوگوں نے کہا ہے کہ گلیوں اور ذیلی گلیوں میں ابھی بھی برف جمع ہیں۔ ہم نے کہتے ہیں کہ SMC نے کام نہیں کیا، کام انہوں نے بہت زبردست کیا ہوا ہے، لیکن ایسا ہے کہ جو لنک روڈز اندر سے ہے، مطلب یہ رستم کالونی ہے ہماری، یا آگے اس کے آگے اخراج پورہ ہے، یا وہاں سے گریو یارڈ سائڈ ہے، وہ سارا برف سے مطلب پھنس چکا ہے۔ کوئی نہ گاڑی پاس ہو رہی ہے اور لوکلز کو بھی چلنے پھرنے میں پریشانی ہو رہی ہے، بچوں کو چلنے پھرنے میں پریشانی ہو رہی ہے۔ آپ کر سکتے ہیں زوم، آگے بھی کریے زوم، دیکھیں شاید میرے پیچھے بھی اس ٹائم پہ گاڑی جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے۔
कोई फ़ायदा नहीं आ रहा है। अब खाली इतनी गुजारिश कर रहे हैं SMC से या एडमिनिस्ट्रेशन से कि जल्दी से जल्दी इन रिंग रोड्स को क्लियर करिए इस सुनो से, ताकि लोकल्स को चलने में और चलने फिरने में दिक्कत ना हो जाए। इस बीच SMC के एहलकारों को आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों से बर्फ़ हटाने के लिए बेलचियों का इस्तेमाल करते हुए देखा गया। शहर के मेयर जुनैद अज़ीम मत्तो ने कहा कि वो इस सिलसिले में लेफ्टिनेंट गवर्नर को ख़त लिखेंगे कि शहर में बर्फ़ हटाने के काम में इतनी देरी क्यों लग रही है। उन्होंने कहा कि शहर की 15,000 लेन से बर्फ़ हटाने के लिए SMC के पास महज 15 JCB है, जो कि बदकिस्मती की बात है। इस बीच श्रीनगर शहर के मुख्तलिफ इलाकों बशमूल इकबाल कॉलोनी नट्टीपुरा के लोगों ने उनके इलाके में सड़कों से बर्फ़ हटाने की मुतल्लिका हुक्काम से इस्तदा की है। शदीद बर्फबारी की वजह से कई इलाकों से जानमाल के नुकसानात की भी खबरें मौसूल हुई हैं। तुलेल गुरेज के नीरू गांव में आज एक उम्र रसीदा शख्स बर्फीले गाले की जद में आ गया, जिसे मकामी लोगों ने बरवक्त कार्रवाई करके बचा लिया। गुरेज के ऊपरी इलाकों से बर्फानी तोदे गिराने की खबरें भी मिली है, लेकिन इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। नुन्नर गांदरबल में मुश्ताक अहमद वानी नामी एक शख्स का रिहायशी मकान बर्फ़ की जद में आने से नुकसान से दो चार हो गया है। इधर इंदिरा नगर श्रीनगर में भी संजीव कुमार नामी एक शख्स के मकान की छत बर्फ़ के बोझ के नीचे दब गई है, जिससे मकान को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। मकान मालिकान ने इंतज़ामिया से इमदाद की अपील की है। पुलवामा ज़िला के मुख्तलिफ इलाकों में इंतज़ामिया की तरफ से बर्फ़ हटाने का काम आज भी जारी रहा, जबकि ज़िला के मुख्तलिफ अस्पतालों में डॉक्टरों और एम्बुलेंसेस की दस्तियाबी के अलावा वार्डों में गर्मी के माकूल इंतजाम किए गए थे। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि पुलवामा में तमाम अशियाई ज़रूरियात का वाफिर स्टॉक मौजूद हैं। ज़िला तरक्याती कमिश्नर शोपियां चौधरी मोहम्मद यासीन ने आज ज़िला के कई इलाकों का दौरा करके मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से सड़कों पर बर्फ़ हटाने के काम का जायज़ा लिया। ज़िला की तकरीबन 36 अंदरूनी राहदारियों को काबिल आमद रफ्त बनाया गया है। इस दौरान बर्फ़ हटाने के काम में शोपियां के कई देहात में मकामी रज़ाकारों और कारकुनों ने भी सरकारी अमले की मदद की। अपनी मदद आप जज्बे के तहत ज़िला के कई इलाकों के लोगों ने घरों से बाहर आकर बर्फ़ हटाने के काम में हाथ बटाया। ज़िला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग के सिद्दा ने तमाम इंजीनियरों को तब तक अपनी तैनाती की जगहों पर मौजूद रहने की हिदायत दी है, जब तक कि सभी छोटी बड़ी सड़कों को आमदरफ्त के काबिल न बनाया जाए। वो आज ज़िला के कई इलाकों में सड़कों से बर्फ़ हटाने के काम का जायज़ा ले रहे थे। बारामुल्ला ज़िला में भी महकमा R&B की तरफ से सड़क रवाबित पर आमदरफ्त बहाल करने का काम शद्दोमद से जारी है और आज भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की मशीनें सड़कों से बर्फ़ हटाने के काम में लगी रहीं। इस बीच ओडी में अखरोट, सेब, अनार और खुबानी के पेड़ों को बर्फबारी के नतीजे में शदीद नुकसान पहुंचा। कश्मीर की बर्फीली वादियों से महजूज होने के लिए बैरूनी जम्मू कश्मीर के साया गुलमर्ग में बर्फ़ के नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। गुलमर्ग में मौजूद इन सैलानियों ने भारी बर्फबारी को देखते हुए मसरत का इजहार किया है। और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है। हमारे यहाँ फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई, जिसके चलते हमें ज़्यादा देर यहाँ रुकना पड़ा, लेकिन हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हम गुलमर्ग में हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है, दिल लग गया है हमारा यहाँ पे। और हम लोग को कुछ 8 दिन हो गए हैं स्कीइंग सीखते हुए, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हर किसी को आना चाहिए, बहुत मज़ेदार है। लोग बहुत अच्छे लगे हैं यहाँ के और सब कुछ बहुत सेफ लगा है। कुपवाड़ा ज़िला से खबर है कि वहाँ बेशतर सड़क रवाबित की बहाली के अलावा बिजली और पानी की सप्लाई भी बहाल की गई है। अलबत्ता ज़िला के सरहदी इलाकों की तरफ जाने वाले सड़क रवाबित हनूज बंद है, जिनकी बहाली का काम भी तेज़ी के साथ जारी है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने आज शहर श्रीनगर का तफसीली दौरा करके सड़कों से बर्फ़ हटाने के काम के अलावा लाजमी खदमात की बहाली के काम का बगौर जायज़ा लिया। डिविजनल कमिश्नर ने साथ ही सिक्किम मुसव्वरा और जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल हस्पताल रैनावारी का दौरा करके इन हस्पतालों के कामकाज का भी जायज़ा लिया। उन्होंने बाद में श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी दौरा किया। श्रीनगर हवाई अड्डे पर आज परवाज़ें 4 रोज़ के बाद बहाल हुई। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक आज सुबह सवेरे श्रीनगर के हवाई अड्डे पर पहली परवाज़ उतरी, जिससे वादी का बैरूनी दुनिया से फ़ज़ाई राब्ता बहाल हुआ। आज 28 परवाज़ों ने श्रीनगर के एयरपोर्ट से उड़ान भरी। याद रहे कि वादी में भारी बर्फबारी की वजह से श्रीनगर हवाई अड्डे पर गुज़श्ता 4 रोज़ से परवाज़ें मुअत्तल थीं। अलबत्ता श्रीनगर जम्मू कौमी शहर आज लगातार 5वें रोज़ भी ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए बंद रही। भारी बर्फबारी और बारिशों की वजह से मुख्तलिफ जगहों पर पस्सियाँ और चट्टानें खिसक आने की वजह से सैकड़ों गाड़ियाँ शहर पर दरमानदा है। समरौली उधमपुर के मकाम पर शहर को काबिल आमद रफ्त बनाने के लिए मामूर अमला शद्दमत से काम पर लगा हुआ है। इधर जवाहर टनल पर फिसलन की वजह से गाड़ियों की नकल हमल नामुमकिन बन गई है और नाशरी और बानिहाल सेक्टर के दरमियान भी पस्सियाँ गिराई हैं, जिन्हें साफ किया जा रहा है। दरियासना हमारे नुमाइंदे ने ट्रैफिक हुक्काम का हवाला देकर खबर दी है कि कल भी कौमी शहरा पर गाड़ियों की आमद रफ्त मुअत्तल रहेगी। सीनियर कांग्रेस लीडरान बशीर अहमद मागरी और डॉक्टर मोहम्मद अयूब मत्तू ने वादी में बर्फबारी के बाद लोगों की मुश्किलात को दूर करने में मुबैना नाकामी के लिए इंतजामिया की नुक्ताचीनी की है। एक बयान में उन्होंने कहा है कि पुलवामा, कंगन और कुलगाम के बेशतर इलाकों के साथ साथ श्रीनगर और दीगर अजला में सड़कों से बर्फ हटाने के अलावा बर्फ की राव की सप्लाई को जल्द बहाल किया जाना चाहिए।
وادی میں گزشتہ دنوں ہوئی برفباری اور سری نگر جموں قومی شاہراہ بند ہونے کی وجہ سے بیشتر علاقوں میں اشیاء ضروریات کی مصنوعی قلت کی شکایات لگاتار موصول ہو رہی ہیں۔ ذخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری کا کما کرنے کے لیے امور صارفین محکمہ پوری طرح سے متحرک ہیں اور اب تک 69,000 روپے جرمانے کے طور پر گرام فروشوں سے وصول کیے گئے ہیں، جبکہ 8 FIR بھی درج کیے گئے ہیں۔ محکمے کے ڈائریکٹر نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ان کے پہلے سے ہی مشتہر شدہ نمبرات پر اپنی شکایات درج کرائیں، جن کا فوری طور پر ازالہ کیا جائے گا۔ ادھر بارہمولہ میں بھی مارکیٹ چیکنگ ٹیموں نے مختلف بازاروں کے معائنے کے دوران ناجائز منافع خور اور گرام فروش دکانداروں سے 5,000 روپے بطور جرمانہ وصول کیا ہے۔ امریکہ میں آج اس وقت 4 افراد ہلاک اور دیگر کئی زخمی ہو گئے جب امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے حامیوں نے کیپٹل ہل بلڈنگ پر دھاوا بول دیا۔ عوام اور پولیس کے درمیان ہوئی جھڑپ میں میٹرو پولیس ڈپارٹمنٹ کے 14 اہلکار زخمی ہوئے۔ صورتحال کے مد نظر واشنگٹن ڈی سی میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ بتا دیں کہ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی طرف سے حالیہ امریکی صدارتی چناؤ میں بدعنوانی کے الزام کے بعد ان کے حامیوں نے کل شام پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر جمع ہوئے، جس دوران احتجاج پھوٹ پڑا اور پولیس کا آمنا سامنا ان کے ساتھ ہوا۔ کشتواڑ میں آج چھاترو روڈ پر ایک تیز رفتار سکورپیو گاڑی نے 2 لڑکیوں کو کچل ڈالا جو موقع پر ہی دم توڑ بیٹھیں۔ اس حادثے میں ایک اور خاتون زخمی ہوئی جسے ضلع ہسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ پولیس نے کیس درج کر کے تحقیقات شروع کی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 127 کیسوں کے اضافے کے ساتھ جموں کشمیر میں کووڈ-19 کے کیسوں میں گراوٹ کا رجحان بنا ہوا ہے۔ آج کے 127 کیسوں میں سے محض 21 معاملوں کی نشاندہی کشمیر وادی سے، جبکہ باقی 106 کی نشاندہی جموں ڈویژن سے ہوئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں مزید 187 کورونا مریض شفایاب ہوئے ہیں، جبکہ اس مدت کے دوران 3 لوگ فوت ہوئے ہیں۔ PDP کے بانی اور سابق وزیر اعلیٰ مرحوم مفتی محمد سعید کو آج ان کی 5ویں برسی پر خراج ادا کیا گیا۔ اس سلسلے میں آج پارٹی کے ہیڈ کوارٹر سری نگر میں ایک اجلاس منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر پارٹی کے نائب صدر عبد الرحمان ویری اور دیگر عہدیداروں نے مفتی محمد سعید مرحوم کی خدمات کو یاد کرتے ہوئے انہیں خراج ادا کیا۔ ادھر کپواڑہ میں بھی راجیہ سبھا ممبر فیاض احمد میر کی صدارت میں ایک اجلاس منعقد ہوا، جس دوران مرحوم لیڈر کو زبردست خراج ادا کیا گیا۔ فیاض میر نے پارٹی ورکروں پر زور دیا کہ وہ پارٹی کو بنیادی سطح پر مضبوط کرنے کے لیے تمام کوششیں بروئے کار لائیں۔ ایک اور راجیہ سبھا ممبر نذیر احمد لاوی نے بھی مرحوم مفتی محمد سعید کو خراج عقیدت ادا کیا ہے۔ جموں کشمیر اپنی پارٹی کے صدر الطاف بخاری نے مرکزی سرکار کی طرف سے جموں کشمیر کے لیے صنعتی پیکیج منظور کیے جانے کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ اور لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا جموں کشمیر کے صنعتی سیکٹر کو فروغ دینے کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جموں کشمیر کی تجارتی برادری کا ایک دیرینہ مطالبہ تھا جو آج پورا ہوا ہے۔ وہ آج سری نگر میں پارٹی کنونشن سے خطاب کر رہے تھے۔ کشمیر یونیورسٹی کی طرف سے کل 8 جنوری کو لیا جانے والا LLM سیکنڈ سیمسٹر کا امتحان فی الحال ملتوی کیا گیا ہے۔ یہ امتحان اب 14 جنوری کو اپنی مقررہ جگہ اور وقت پر لیا جائے گا۔ اور اب موسم سے متعلق جانکاری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق وادی میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی بارش یا برفباری ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 6.7 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت -0.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 18.6 اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 9.5 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا، جبکہ مظفر آباد میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 17.9 ڈگری اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 1.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ باقی خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔